کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا، خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا حضرت حاتب ابن ابی بلتا۔ نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ زبیر بن عوام جان مقداد بن اسود روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ زنانی بھی گرفتار کر کے لیاؤ۔ مولا علی فرمانے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے گھوڑے دوڑائے اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہنے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کٹ۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں، پتہ مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے تو کیویں کہنی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تے تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کٹ۔ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں۔ سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہن آ رہے ہو، اخلاقیات بتانے والوں۔ ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کٹ لنو جردا یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر وصول کر لو۔ اللہ اے گل بڑی ڈاڈی۔ فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا، فرمایا خط کٹ تیرے سامنے علی کھڑیا۔ اگلی آپ نے فرمایا جے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنقتلن کے، علی تینو قتل کر کے تیرے ڈھڈ چوں بھی خط کٹے گا، خط تیرے کول ہے۔ اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکم یہ ہے جی، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چوں چوں نال ایمان ہونا۔ مولا علی فرماندے نے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کٹ کے خط دتا ہے، جوڑے وچ خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہو اللہ تاجدار ختم نبوت گل کوئی توجہ اور میں ذرا گل تم کرن دیو نا گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تے لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے خط سننا نہ رہے، اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے۔ آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا، حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بہ لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا بڑا لشکر ہے جویں رات ہوندی، یعنی لشکر یہ انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا بڑا ہے تے یسیرو کا سیل انجے چلنا جویں پانی والا طوفان چلنا۔ اگے پھر فرمایا کہ قسم بخدا حضور اتنا بڑا لشکر لے کے نہ بھی آون نا، حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے۔ اس خاطر کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو بڑی بڑی دھمکی، لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال وچ آ گئے، عرض کی تھی حضور اجازت ہوے تے میں دی گردن لا دیواں۔ ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں، میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا۔ اس خاتے دے وچ دسو اے کی ہے، اے تے حضور دا دبدبا، لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں یا ایھا القرآن اللہ ایت نازل کر دیتی، فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو، تسی خط کیوں لکھیا ہے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی، اے تے تیاری والی گل ہی کوئی نہیں سی۔
یہ دھمکی سی، لیکن فرمایا میرے حبیب کی منشا کے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع اتھوں ہوندی۔ اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تے رسول اللہ دے سن، رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا، فرمایا قیامت تک جن میرے حبیب نال دشمنی کی انہیں میرے نال دشمنی کی۔ آج اللہ رسول دے دشمنوں نے تسی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے، بدر میدان احد جنہیں حضور نے تھے پتھر ماریا، یہ جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور نے تو خون بہ رہا تو چیخ ماری، عرض کی تھی حضور پتھر کنے ماریا؟ میں فلانے نے۔ عرض کی تھی حضور کدھر گیا؟ حضور نے اشارہ کیتا تھا حضرت حاتب ابن ابی بلتا فرماندے میرے کو وس نہ ہویا، میں چیخ مار کے پیچھے دوڑیا تے او مینوں ویکھ کے نسیا تے میں آکھا کمینیا حضور نو پتھر مار کے نستا، کہندے میری میری آواز دبدبا اتنا سی کہ اوتھی او دا گھوڑا بھی رک گیا، او بھی رک گیا، جاندا میں اونوں تلوار ماری، او دی گردن کٹی، او دے والاں تو نپیا تے رسول اللہ دے سامنے آ کے دا سر سٹیا، میں کہا یا رسول اللہ نے پتھر ماریا، نے پتھر ماریا۔ تو میرے آقا نے فرمایا رضی اللہ عنہ مرتين، حضور نے 2 باری فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنی شانوں کے باوجود بھی جب حضور کا راز افشا کیا تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس کی گردن اتار دوں۔ یہ تو حضور نے فرمایا عمر تن پتہ نہیں یہ بدری ہے، یہ مت کوئی سمجھے جی حضرت صاحب بڑے بڑے حضرت صاحب اندر بیٹھے رہے ختم نبوت دکھاتے اور 10 کیڑی حضرتی میں نے بھی ہو 10 ختم نبوت تے حملہ ہوئے تو پیری چل رہی ہوئے میں نے وہ 10 دین میں بھی وہ پڑھنا چاہتا صحابی کو تو خط لکھیا گیا خط بھی حضور دی امید دیچے لیکن مرضی رسول نہیں سی، اللہ دی رسول دی مرضی نہیں سی۔ حضرت عمر ترجمان نبی ہم زبان نبی، تو کیڑے دین دیا ستایا دین پڑھیا جی؟ حضرت صاحب مجبوری تھے، وہ یورپ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، میں کہا یورپ دے پون وڈے سن یا رسول اللہ دی عزت ہوتے پہنا وڈا کم سی؟ ایک تک ظلم کیتا نے، دوسرا جناب گلاں کرتے ہو لبیک کے خلاف، لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا نو امت مسلمہ لبیک 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 یا رسول۔ انہاں دے بھائیاں کتھے جا کے نعرے لائے ہوتے؟ اسپین جا کے مسجد دنیا دا ناروے تے اے نوجوان تواڈے گجرات دے جس علاقے دے انہاں اوتھے یورپ وچ تھر تھلی مچا دتی لبیک دے نعرے نے، انہاں نوں ایتھے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تے پھر ساڈے خلاف بیٹھ گلاں کر رہے جنہیں پیسے لے لین، تیرے پیو پیسے دیتے یہ تیرے پیو دیتے تے آ کے وصول کر، تو تیرا اپنا مزاج چاہ دی پیالی تے وکن والا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا مزاج کیویں اور ہم چاہ دی پیالیاں دے وکن والے، ساڈا مزاج اے وے جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گل، منہ پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ یہ مسئلہ تو اتنا حساس ہے ختم نبوت والا، سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، جب آپ خلیفہ بنے تھے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جائے گا، یہ حضور دے تبرکات یہ شہید ہو گیا تھا، پھر اسی زیارت کس دی کریں گے؟ لیکن جب مسلمہ 80,000 کا لشکر لے کے آیا منکر ختم نبوت یمامت تے سیدنا صدیق اکبر اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوے یا غیر بدری ہوے، اشرف مبشرہ عمر بلال ہوے کوئی ہوے پہنچو حضور دی ختم نبوت واسطے۔ یہ بھی گل بڑی ڈاڈی پتہ ہے حضور نے کی فرمایا؟ آج جڑے ساڑیاں تقریراں سن کے بعد مذاقہ کر دیں نا، فَإِنَّا نَسْخَرُكُمْ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ بھی ہے، نسخرو تا جمع دا سیگا ہے، جناب نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے سن نا تے قوم مذاقہ کر دی سی، قرآن میں 12ویں سپارے چاہے ہاں جی وہ کینسا نہیں آپ ایسے سمجھتے ہم جذباتی ہو گئے،
آپ یہ مسئلے ہم جذباتی سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی جنگ صحابہ نے لڑی. اتنی نہ شہادتیں ہوئی کسی جنگ میں, نہ اتنی کبھی صحابہ زخمی ہوئے. عورتوں کو بھی ہاتھ کٹ گئے, حضرت ام عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا. آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے مسلمہ کو ماروں گی. فرماتی ہے جب میں نے وہ دیکھا تو میں دوڑی کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو ماروں گی. فارد علی رجل منہم, مسلمہ کذاب کا ایک حامی آگے آیا, اس نے میرے ہاتھ پر تلوار ماری, میرا ہاتھ کٹ گیا. میں نے وہ تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی. عورتیں ہو کر اتنی دلیر اور ہم مرد ہو کر صرف وارنٹ گرفتاری ہو گئے تو پوچھتے ہیں فون کر کر کے, استاد جی اب کیا بنے گا؟ میں کہا کیا بنے گا؟ عورت ہو کہ ہاتھ کٹا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور پھر دوڑتی ہوئی گئی. فرمایا واللہ ما رجت علیہا, فرماتی ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ کٹنے پر میں لڑکھڑائی بھی نہیں. حضور یہ مرد ہیں, آپ کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, نہیں ہاتھ تھوڑا رکھو حالات بڑے خراب ہو رہے. ام عمارہ کا ہاتھ کٹا, فرماتی ہے میں جب جا رہی تھی نا تو 11 زخم تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے پیچھے اس کی حامیوں نے مجھے اور لگائے, لیکن میں نے نہ کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کی نہ زخموں کی پرواہ کی. حتی انتہیت الی الخبیث, فرمایا یہاں تک کہ میں مسلمہ کذاب کے پاس پہنچ گئی. وہو سریٌ, وہ مرا پڑا تھا. وابنی عبداللہ, اور میرا بیٹا عبداللہ یمسح سیفہ, وہ اپنے کپڑے سے تلوار کو صاف کر رہا تھا. فقلت قتلتہ, میں نے کہا وہ بیٹا اور منکر ختم نبوت کو قتل کر دیا. قال نعم یا امہ, فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا کہنے لگا ہاں امی جی ہاں, ہم نے مار دیا. تو فرماتی ہیں فسجدت للہ شکرا, کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ 11 زخم لگے ہوئے تھے. فرماتی ہے میں سجدے میں دے گئی. فقطع اللہ دابرہم, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج اپنے نبی کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی. جب یہ خبر پہنچی نا مدینہ پاک تو صدیق اکبر سجدے میں گر پڑے. ان کو پتا ہے جب دین آئے گا تو حکمران بھی پیرا دیں گے, جو پیرا دینے کے لیے فوج کو بھیجیں گے تو اس کی فتح سن کر سجدے میں گریں گے. یہ نہیں کہ پولیس کو کہیں گے ان پر شیلنگ کر دو, ان کو قتل کر دو, یہ ختم نبوت. ان کو ڈر یہ پڑ گیا ہے. اگلی بات میں سنا دوں, اگلی بات فرماتی ہیں صحابہ اتنے زخمی تھے کہ پرانے کپڑے جلا جلا کر کپڑے ختم ہو گئے تھے, صحابہ کے زخم ابھی ختم نہیں ہوئے. اے پتری, کیا میرے نبی کے غلاموں تم نے اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں اونچی نہیں کرنی. تو حضرت اسید بن عزیر نے جب دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود کی آواز حضور سے بات کرنے میں اونچی ہو رہی تو آپ اٹھ کر آئے, اے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا. امیر حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا وہ دی ماں ختنے کرنی ہوندی سی, آپ جدو سامنے گئے نا تلوار لے کے فرمایا یا ابن مقطع البذور, کیا فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور کے سامنے آیا. گل جدو گل حضور دی ہوئے تو پھر لہجہ کوئی اور ہی ہوتا. وہ جی دیکھو وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا. میں نے کہا اقبال کہنا علم بیش قد استا ہوتیاں اور علم باش قد علا ہوتیاں. ہاں اقبال کہنا جڑا عشق رسول نال علم ہوئے نا وہی اللہ دی عطا ہوتی, تے جڑا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے وہ تو شیطانی علم ہے. کیوں جی دل بری بے قاہری جادوگری. اقبال کہتا گل ہوئے او دے اندر تن تنا نہ ہوئے, او دے اندر دم خم نہ ہوئے. کیوں جی او دے اندر تڑ نہ ہوئے. دل بری بے قاہری جادوگری. کہندا ہے تے بندے پھسان دا طریقہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا چلا. کہندا دل بری بے قاہری جادوگری اور دل بری با قاہری پیغمبری. اور سبسکرائب کیجئے. کہندا گل کرے بھی جو دے اندر تڑ ہوئے, دے اندر تند نہ ہوئے, دشمن دا کلیجہ چیر جائے پھٹ جائے انج کمے کہ جی گل ہے کیا بات ہوئی. میں کہ اے تے گل ہے جڑا تینوں درد ہویا, اے گل صحابہ نے کیتی. جدو حضرت سعد بن عبادہ اپنا پورا جناب بڑا لشکر لے کے داخل ہوئے, حضور دے دشمن تے اسلام دے دشمن سارے کھڑے سن, صحابہ تو سارے تکلیفہ دینے والے کھڑے سن, تے سعد بن عبادہ کو رہن نہ ہویا. فرمایا آج حضور فاتحانہ انداز داخل ہو رہے ہیں, الیوم یوم الملحمہ, فرمایا آج تے لڑائی دا دن ہے. کہنے جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. میں نے کہا جنگ ہی مسئلے کا حل ہے, جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے. میں اللہ دے گھر بیٹھے ہاں, کوئی مان کوئی نہیں کسی گل دے, اسے دے مان ہے. آج پاکستان جنگ دا اعلان کرے, پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا. مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ وچ ہاتھ پایا, انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گئے کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ وچ ہاتھ نہیں پانا. اے بڑے غیرت مند ہوندے, انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچا دین جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں. ہاں
اج کرن جی اسی بس کل جناب کشمیر داخل ہو جانی پاکستانی فوج، میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر جے پھوڑی نہ پہ جائے تو پھوڑی، میں اس واسطے پنجابی دا بڑا فصیح لفظ بولیا، ماتم گل ہو رہے، یہ او فصاحت نہیں جڑے لفظ پھوڑی وچ فصاحت ہے۔